میں ایک مرتبہ گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج ہے گورنر ہاؤس لاہور کے برابر میں، جہاں یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ، ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی سیکریٹری یہ تربیت پاتے ہیں. تو میں نے لیکچر دیا اور ڈسکشن تھی. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب ایک قرآن ہی اتھینٹک ہے، حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، تو ہم سب قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں؟ تو میں نے کہا آپ کی بات تو بڑی دماغ کو ٹکراتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا؟ کیا جب صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اللہ کا نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ جب اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کی روایت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گی؟ اس لیے ہمارے دین کی بنیاد صحابہ کرام ہیں، وہاں تک پہنچتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے سنن ابو داؤد میں کہ حضرت عبداللہ جب وہ دوست کی مجلس بپا ہوتی، آپ کو شرف ارشاد فرما رہے ہوتے تو وہ نوٹس لیتے تھے، لکھ لیتے تھے. تو حضور نے دیکھا کہ ایک دن کیوں نہیں لکھ رہے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے جو سنتا وہ لکھ لیتا تھا. فنہتنی قریش کے دانا لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ بھائی ہر بات نہ لکھو، ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہے، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں. ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے. تو فاشار باسمہ الی فیہ، اللہ کے حبیب نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو. کوئی بھی کیفیت ہو، اس منہ اور زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا. اس لیے صحابہ کرام ہمارے دین کی پہلی کڑی ہے، عمارت اسلام کی پہلی اینٹ ہے، اور ان میں حسب ترتیب چاروں خلفاء راشدین کا مرتبہ ہے اور مقام ہے. اس لیے یہ وقت کی بات ہوتی ہے. آپ پیٹ بھرے ہوئے ہوں تو حلوہ بھی رکھ دیا جائے تو آپ متوجہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ فاقوں سے ہوں، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں، تو ایک لقمہ بھی مل جائے، ایک گھونٹ بھی مل جائے، آپ دوڑ کر اس کو لیں گے، کیونکہ آپ کی بقائے حیات کا سوال ہے. تو اس لیے جب اسلام کو ضرورت تھی، ایک ایک دانے کی ضرورت تھی، تو جو اس وقت جنہوں نے خرچ کیا، بعد والے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفع مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے. مشکل وقت میں آئے اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے مجھ پر احسانات ہیں، مگر میں نے اللہ کافی نہ ہو ان کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے. ما خلا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عطا فرمائے گا.
ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ اور اپنا اپنا مقام ہے. سو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم فاروق اعظم کہتے ہیں، وہ دوسرے خلیفہ راشد تھے. اور ان کی امت پر بڑے احسانات ہیں. جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، اس کے ساتھ جہاد میں 70 قرائے قرآن شہید ہو گئے، تو جناب فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، اگر اسی طرح قرائے قرآن شہید ہوتے رہے تو حفاظت قرآن پر کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، آپ قرآن کو جمع کر لیں. نے فرمایا کہ کیف افعلوا ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ فرمایا کہ واللہ ھذا خیر، اس میں خیر ہے. پھر جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو جاننے کے لیے میرے سینے کو بھی کھول دیا جس کے لیے عمر کے سینے کو کھول دیا تھا. دونوں نے باہمی مشورے سے زید بن ثابت سے کہا کہ آپ قرآن کو جمع کرو. انہوں نے پھر وہی کہا کہ آپ دونوں وہ کام کیسے کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ واللہ ھذا خیر. پھر اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا. آج جو قرآن کے لفظ پر، قرآن کی ایک ایک حرکت پر، زبر زیر پیش پر یہ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، تو یہ بصیرت اور دانش تھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام کی امتوں میں محدث ہوتے تھے، محدث نہیں، محدث ڈال کے زبر کے ساتھ. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں. اور محدث اسے کہتے ہیں کیونکہ نبی پر تو وحی نازل ہوتی ہے، لیکن محدث پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. اور مفسرین کرام نے ایسی 20 آیات کو جمع کیا ہے کہ ایک بات فاروق اعظم نے پیش کی اور جبریل امین اس کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر نے کہا تو آیت آئی، مطلب یہ ہے کہ عمر کے ذہن میں آتی ہی وہی بات تھی جو وحی ربانی کا مقصود اور مدعا ہوتی تھی. اس لیے ان 20 آیات کو موفقات عمر کہا جاتا ہے. پھر ہم رمضان میں تراویح باجماعت پڑھتے ہیں. یہ باجماعت نماز تراویح اور مصلی پر کھڑے ہو کر ختم قرآن کرنا، یہ جناب فاروق اعظم نے شروع کیا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ. جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی اسے اپنے کام کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب اس کو ملتا رہے گا. لہذا عہد فاروقی سے لے کر آج تک دنیا بھر کی مساجد میں اور دیگر مقامات پر رمضان مبارک میں مصلی پہ کھڑے ہو کر جو قرآن مجید کا ختم کیا جاتا ہے، ہر پڑھنے والے کو اور ہر سننے والے کو
اپنا اپنا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جو پڑھیں گے اور سنیں گے سب کو اپنا ثواب ملے گا، مگر سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب فاروق اعظم کو ملتا رہے گا۔ تو ان کے اجر کے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔